اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات السلام علیکم. اردو غزل کے فنی اور فکری مطالعے میں آج ہمارا ٹاپک مضمون یا موضوع جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ناصر کاظمی. اس سے پہلے والے ہم لیکچر میں ناصر کاظمی کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ ناصر کاظمی نے کن موضوعات پر اپنی شاعری، اپنی غزلیں اور نظمیں لکھیں اور ان کا طرز بیاں کیسا تھا. ناصر کاظمی نے 1940 میں شعر کہنا شروع کیا. ناصر کاظمی نے اپنی شاعری کی جو ابتدا تھی یا آغاز کیا انہوں نے نظم سے کیا، لیکن بہت جلد وہ غزل کی جانب آ گئے. انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کا جو جس سائٹ پر وہ کام کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، وہ ان کا راستہ غزل نہیں، نظم نہیں، غزل ہے. جس وقت ناصر کاظمی نے شاعری کا آغاز کیا اس وقت تک اردو غزل ایک لمبا سفر جو ہے وہ طویل سفر طے کر چکی تھی، اور غزل جو ہے وہ عشق اور محبت کے دائرے سے نکل کر ہر طرح کے مضامین اردو غزل میں شامل ہو چکے تھے. اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی سے ہوا اور پھر غزل میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا کے عہد میں داخل ہوئی. اس وقت تک غزل میں زیادہ تر عشق اور محبت اور تصوف کے مضامین ہی کو مرکزیت حاصل رہی. مرزا غالب نے غزل میں فلسفیانہ افکار اور زندگی کے حقائق کو داخل کیا. حالی اور اقبال نے غزل کے دائرے کو اور وسیع کیا. مولانا حالی نے غزل میں تخیل کے زور و شور کو قدرے کم کر کے اسے اپنے ارد گرد کی زندگی سے قریب کر دیا اور غزل میں معاشرتی اور قومی مسائل کو جگہ دی. اقبال نے غزل کو نہ صرف ایک فلسفہ حیات کا ذریعہ اظہار بنایا بلکہ اپنے عہد کے قومی اور بین الاقوامی مسائل کا ترجمان بھی. اقبال کے علاوہ حسرت، اصغر، فانی، جگر، یاگانا، فراق گورکھپوری، حفیظ جلندری، صوفی تبسم اور حفیظ ہوشیار پوری وغیرہ اپنے اپنے طور پر غزل میں نئے مضامین داخل کر چکے تھے، لیکن ان میں فیض احمد فیض کا نام سب سے نمایاں ہے. فیض نے غزل میں سیاسی اور نظریاتی اور اقتصادی موضوعات کو بیان کیا. 1935 کی ترقی پسند تحریک اور قیام پاکستان کے درمیانی وقفے میں غزل کے مقابلے میں اردو نظم کو زیادہ فروغ حاصل ہوا اور غزل قدرے دب گئی. مگر قیام پاکستان کے بعد غزل نے دوبارہ اپنا مقام حاصل کر لیا. پاکستان کے قیام کے بعد غزل کو دوبارہ اس کا کھویا ہوا مقام دلانے میں دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ ناصر کاظمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ناصر کاظمی کے قریب العمر معاصرین میں جمیل الدین عالی، ابن انشا، شہرت بخاری، شہزاد احمد، احمد فراز، حامد عزیز، سلیم احمد اور دیگر شاعروں نے غزل میں کافی شہرت حاصل کی، مگر ان سب میں ناصر کاظمی کا نام جو ہے وہ سب سے نمایاں اور ممتاز ہے. ناصر کاظمی نے غزل میں بہت سے موضوعات پر شعر کہے، اور وہ موضوعات کون کون سے ہیں؟ 1947 کی ہجرت کے واقعات اور ان کے اثرات، ماضی کی یادیں، غم روزگار، عشقیہ مضامین. ناصر کاظمی کی غزلوں کے
جن 4 موضوعات کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، ان کو اگر پڑھا جائے تو ہمارے مائنڈ میں، ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ انسانی زندگی سے متعلق بے شمار موضوعات میں سے ناصر کاظمی نے اپنی غزلوں میں ان 4 موضوعات کے اظہار کو زیادہ اہمیت کیوں دی؟ اگر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، سوال کی طرف آتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں 1947 کی ہجرت جو ہے، تقسیم ہند کا جو موضوع ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ 1947 کی ہجرت ناصر کاظمی کے لیے ایک بہت بڑا تلخ تجربہ تھا۔ ناصر کاظمی کی غزلیں پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ناصر کے نزدیک ہجرت صرف نقل مکانی نہیں، بلکہ یہ تو ایک جانے پہچانے مانوس ماحول اور گہرے انسانی رشتوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا عمل تھا۔ اسی احساس طرز کی وجہ سے ناصر نے تبادلہ آبادی کے اس عمل کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ ہجرت کے عمل سے اچھے اور برے دونوں طرح کے نتائج برآمد ہوئے، لیکن شاعر کی نظر ہجرت کے منفی پہلوؤں یعنی قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، افراتفری اور بے یقینی کی فضا پر زیادہ پڑتی ہے۔ اس کا اظہار ناصر کے اشعار میں اس طرح ہوتا ہے۔ ناصر کہتے ہیں، انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو ہاتھ سے کل ہو گئے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ناصر کاظمی کے موضوعات میں گزرے زمانے کی یاد ایک اہم موضوع ہے، ایک بڑا اور اہم موضوع ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان بے اطمینانی اور پریشانی کے دور میں سکون کے زمانے کو یاد کرتا ہے۔ 1947 کے واقعہ سے پیدا ہونے والی مایوسی اور اداسی کے عالم میں ناصر کو اس سے پہلے کا پرسکون زمانہ بہت شدت سے یاد آتا ہے۔ ناصر کاظمی بیتی دنوں کی یاد اس انداز میں بیان کرتے ہیں، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے۔ ناصر کاظمی کے کلام میں ہجرت اور ماضی کی یاد کے ساتھ ساتھ ہم نے ناصر کے کلام میں غم روزگار اور عشقیہ مضامین کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ناصر کاظمی چونکہ بنیادی طور پر غزل کا شاعر ہے، لہذا غم روزگار اور عشقیہ مضامین کا اظہار اس کے ہاں ایک قدرتی بات ہے۔ غزل کو غم عشق کی رودات کا نام دیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں بھی جذبہ عشق کی کسک اور خلش موجود ہے۔ غم روزگار کا اظہار ہر شاعر کے کلام میں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ہوتا ہے، لیکن ناصر کاظمی نے غم روزگار کو اپنا غم اور اپنے دل کی آواز بنا کر غزل میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اپنے زمانے کے غزل کے شعراء میں ناصر کا یہ انداز سب سے منفرد اور جدا نظر آتا ہے۔ تقسیم ہند کی جو تصویر ناصر کاظمی نے اپنے اشعار میں کھینچی ہے، اس کی جھلکیاں اس کی غزلوں میں بکثرت نظر آتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناصر کاظمی نے پہلے غم روزگار کو غزل کے مزاج سے ہم آہنگ کیا اور پھر اپنے اشعار میں اس کی تصویر کشی کی۔ ناصر کاظمی کے غزل میں جو انداز طرز بیاں جو نمایاں ہے، اس کی کچھ خصوصیات یہ ہیں۔ کلاسیکی وہ طرز شاعری جس میں اصول و قواعد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور رومانیت وہ طرز شاعری جس میں تخیل اور جذبے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔
ان دونوں کا ملاپ ناصر کاظمی کی شاعری میں، اس کے کلام میں پایا جاتا ہے، کلاسیکیت اور رومانیت۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ کلاسیکیت جو ہے وہ طرز شاعری ہے جس میں اصول و قواعد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور رومانیت وہ طرز شاعری جس میں تخیل اور جذبے کو زیادہ اہم گردانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نمایاں رنگ نظر آتا ہے اس کی شاعری میں رنگ میر کا اثر، اور پھر انداز بیاں کی سادگی۔ کلاسیکیت اور رومانیت کے ملاپ کی خصوصیت کا اندازہ ناصر کاظمی کی غزلیں پڑھنے کے بعد لگایا جا سکتا ہے کہ تخیل اور جذبے کی مدد سے ناصر کاظمی ایک خوبصورت رومانوی فضا پیدا کرتے ہیں، اور پھر کلاسیکیت کے تحت وہ اس فضا کو اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ مضمون میں ایک طرح کے اعتدال اور توازن کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے کچھ اشعار جو ہیں وہ اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں کلاسیکیت اور رومانیت کا۔ جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے، وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ کلام ناصر پر رنگ میر کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ناصر کاظمی سے پہلے اور بعد کے کم و بیش تمام شعراء نے کسی نہ کسی طریقے سے میر تقی میر جیسے عظیم غزل کو شاعر کا اثر قبول کیا ہے، لیکن میر کاظمی کے ہاں جو ہے ناصر کا رنگ بہت زیادہ گہرا اور پر اثر نظر آتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ناصر کاظمی کے عہد میں 1947 کی ہجرت کی وجہ سے جو افراتفری اور بربادی ہوئی، کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے انتشار اور مایوسی کی جھلک میر تقی میر کے عہد میں دلی کے اجڑتے وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ناصر کاظمی کو اپنے عہد میر تقی میر کے عہد سے قریب ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ناصر کاظمی کی غزل میں میر کی غزل کا عکس جھلکتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی کے نزدیک اردو کا بہترین سرمایہ غزل میں ہے، اور اس لحاظ سے ناصر نے کلاسیکی شعراء میں سے میر جیسے عظیم غزل گو کا نسبتاً زیادہ مطالعہ کیا۔ جس کے نتیجے میں میر تقی میر سے متاثر ہونا قدرتی بات تھی۔ ان باتوں کے باوجود ناصر اور میر کو ایک دوسرے کے قریب لانے والی بات دونوں کے مزاج کی مماثلت یعنی ایک جیسا ہونا بھی ہے۔ غزل میں میر نے لمبی اور چھوٹی دونوں قسم کی بحریں استعمال کی ہیں، لیکن ناصر کاظمی نے چھوٹی بحروں میں غزلیں زیادہ کہی ہیں۔ میر تقی میر کے رنگ سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ناصر نے میر کے اسلوب میں شعر بھی کہے ہیں۔ ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ہر دور کی غزل میں میرا نشاں ملے گا۔ ہم نے آباد کیا ملک سخن کو، ہم نے آباد کیا ملک سخن، کیسا سنسان سما تھا پہلے۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کے الفاظ انتہائی سادہ اور آسان ہیں، یہ ان کے کلام کی بڑی نمایاں خوبی ہے۔ ناصر کاظمی لفظوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور غزل میں گہری کیفیت اور مشکل مضمون کو آسان لفظوں میں بیان کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ تھے ناصر کاظمی کی شاعری میں وہ اہم موضوعات اور ان کا طرز بیاں اسلوب جو آج ہم نے اپنے اس لیکچر میں پڑھا ہے۔
کہ ناصر کاظمی کون کون سے وہ اہم موضوعات تھے جن پر انہوں نے اپنے شاعری کی، اپنی غزلیں لکھیں. تو وہ 4 موضوعات تھے: 1947 کی ہجرت کے واقعات اور ان کے اثرات، ماضی کی یادیں، غم روزگار اور عشقیہ مضامین. یہ وہ 4 موضوعات تھے جن پر ناصر کاظمی نے اپنی غزلیں کہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میں پڑھا کہ ناصر کاظمی کا طرز بیاں اور ان کی نمایاں خصوصیات وہ یہ تھیں: کلاسیکیت اور رومانویت ان کے کلام میں بدرجہ تم پائی جاتی ہے. میر کا رنگ اور ان کا اثر ان کے کلام میں موجود ہے، اور انداز بیاں کی سادگی یہ ان کے کلام یا ان کے طرز بیاں کی خصوصیات ہیں. امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی، اس موضوع کی سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اس کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک باکس میں آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا ڈھیر خیال رکھیں. اللہ حافظ. بامان خدا.